السلام علیکم، خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 17 جنوری کی کال لے کر سب سے پہلے آج کے سیشن پہ بات کریں۔ ویسے آج کے سیشن پہ بات کرنے کو دل تو نہیں چاہتا، مارکیٹ بے شک ہماری ایکسپیکٹیشن کے حساب سے نیچے ہی ٹریڈ ہوئی، نیچے چلتی گئی، اور اس کے بعد پھر مڈ ڈے کال میں آپ سے ڈسکشن یہی ہوا تھا کہ اگر اب لو ٹوٹا تو 39,700 کو ہم ٹیسٹ کریں گے، اور وہ ہم نے کیا، اور پھر اس کے اراؤنڈ ہی مارکیٹ کلوز بھی ہو گئی۔ تو صرف والیومز بہت کم تھے، باقی تو جو مارکیٹ میں گراوٹ ہے 602 پوائنٹ کی رہی، تو ٹھیک ٹھاک گراوٹ رہی ہے مارکیٹ میں۔ اوور آل کافی پریشر، ڈپریشن، پریشانی جو ہے مارکیٹ میں نظر آتی ہے۔ اچھا جناب، یہ جو مارکیٹ میں پریشانی نظر آتی ہے، یہ اس کا ذکر اور تذکرہ ہم کافی دن سے کرتے بھی آئے ہیں۔ ہم نے قطعی طور پہ، حالانکہ اس کے بیچ میں دسمبر پورٹ فولیو بھی دیا آپ کو، پی پی ایل، او جی ڈی سی جیسے اسٹاک ملے، آئی ایل پی جیسے اسٹاک ملے، یہ کالیں بھی ملی جنہوں نے پرفارم کیا، مگر اس کے باوجود انڈیکس کے حوالے سے کوئی ہماری خواہش مطلب ایسی نہیں تھی کہ مارکیٹ بڑی تیز ہو جائے گی، کوئی ایسی پریڈکشن ہم نے نہیں دی، اینڈ دیٹ از ڈیو ٹو پولیٹیکل انسٹیبلٹی۔ پولیٹیکل انسٹیبلٹی پاکستان میں جو مسلسل ایک کیفیت چل رہی ہے، اس سے ٹریڈنگ کا رسک بھی بہت بڑھ گیا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کام کرنا ایک مسئلہ ہی بنتا چلا جا رہا ہے۔ اور جس طرح میں نے اس سال کو پروٹیسٹ اور الیکشن کا سال قرار دیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ چلتا ہی رہے گا، روز نت نئے فتنے سامنے آتے ہیں، ایک مسئلہ حل نہیں ہوتا دوسرا مسئلہ آ جاتا ہے۔ جس طرح میں کہتا رہا ہوں کہ پہلے ہم پریشان رہ گئے، یار بس آرمی چیف کا سلیکشن ہو جائے تو جان چھوٹے، مارکیٹ ٹھیک ہو، وہ ختم ہوئی تو پھر ڈیفالٹ کے رونے آ گئے، پھر جناب پیسے ختم ہو گئے، ڈالر مصیبت میں آ گیا، ڈالر کا ریٹ جو ہے اس میں اتنا بڑا گیپ ہے، ایل سیز نہیں کھل رہی، وہ بھی مسئلہ ابھی چل ہی رہا تھا کہ اس کی طرف جنیوا اور یو اے ای سے کچھ فائدہ نظر آتا ہوا ہمیں نظر آیا، تو جناب پھر اسمبلیاں ٹوٹنا شروع ہو گئیں، اسمبلیاں ٹوٹ گئیں، اب جھگڑا شروع ہو جائے گا چیف منسٹر کے سلیکشن پہ، نگراں چیف منسٹر پہ، پھر الیکشن ڈیٹ پہ، پھر پروٹیسٹ، پھر کمپین، تو بس ایک مصیبت لگی ہوئی ہے جو مارکیٹ کو چین نہیں لینے دے رہی کہ مارکیٹ اپنی سپورٹ، حالانکہ ابھی بھی میں یہ کہوں اتنے حالات کے باوجود کہ مجھے مارکیٹ واضح طور پہ نیچے جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کل کی کال میں بھی کہا، آج بھی یہی کہوں گا، مگر اس کے باوجود مارکیٹ کے اندر بہت زیادہ گراوٹ نہیں ہو سکتی، اسٹاک بہت زیادہ نہیں گر سکتے، کیونکہ اسٹاک جن لیولز پہ آ گئے ہیں، اب مارکیٹ کے پاس، مارکیٹ جو ہے نا ڈرائی ہو جائے گی، ایک دم شرنک ہو جائیں گے والیوم، مگر مارکیٹ اور مارکیٹ سے زیادہ اسٹاک جو ہے نا وہ گرنے کی پوزیشن میں نہیں رہیں گے۔ تو آئی ڈونٹ نو کیسے مارکیٹ چلے گی، بس مارکیٹ بہت بری حالت میں۔ بہرحال ان حوالے سے میں ہمیشہ آپ کو کہتا رہا ہوں کہ یہ جو انسٹیبلٹی آتی ہے یا آئی ہوئی ہے، اس کے لیے کیا آپ تیار ہیں؟ آر یو ریڈی ٹو ہینڈل دا سچویشن؟ اس کے لیے بار بار سمجھاتا رہا ہوں کہ اپنے آپ کو ڈائیورسیفائڈ کیجئے، پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج میں اپنا ایک چھوٹا موٹا اکاؤنٹ کھولیے تاکہ ایٹ لیسٹ آپ ٹریڈنگ تو کر سکیں۔ پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں، وہ انٹرنیشنل مارکیٹ کو فوکس کر رہا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پاکستان میں خیبر پختونخوا کی اسمبلی ٹوٹ گئی یا پنجاب کی، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پاکستان میں پیٹرول کی پرائس گر گئی یا بڑھ گئی، ڈالر کا ریٹ بڑھ گیا یا کم ہو گیا، اس کو انٹرنیشنل ریزنز ہوتے ہیں، اس کا ڈیٹا بڑا واضح ہوتا ہے، کلیئر ہوتا ہے اور پبلک ہوتا ہے، کوئی چیز ہڈن نہیں ہوتی۔ تو اس لیے بار بار میں آپ لوگوں کو سمجھاتا رہا ہوں، تو ابھی بھی میں ایک بار کوشش کر رہا ہوں آپ کو سمجھانے کی کہ ضرور اس کے بارے میں سوچیں اور سیکھیں، سمجھیں۔ ضروری نہیں ہے کہ فوراً انویسٹ کر دیں، خرچ کر دیں اپنے پیسے، نقصان نہیں کریں، پہلے آئیں، اس کو سیکھیں، سمجھیں، اگر سمجھ میں آئے تو ٹریڈ کریں۔ اور اسی حوالے سے میں اسلام آباد میں آپ لوگوں کو یہ ٹائم دینا چاہ رہا ہوں کہ جو بھی اس حوالے سے بات کرنا چاہے، سوال کرنا چاہے، اس میں کام کرنا چاہے تو ہم سے ملے، ہم سے بات کرے، ہم اس کو وہ تمام تر جو اس میں پاسبلٹیز ہیں بتائیں گے۔ ہمارے اس نمبر پہ 0345619044 پہ رابطہ کریں اور پھر ہم آپ سے بات کریں گے۔ اچھا جناب،
اب چلتے ہیں ہم اپنے پریسائز لیول ٹیبل کی طرف، جو کہ یقینی طور پہ نئے لیولز کے ساتھ ہم آہنگ ہے، اور اس میں جو نئے لیول ہیں اس میں ہم نے زیادہ سپورٹ لیول پہ آپ کو دیکھیے گا کہ شروع کی 4 سپورٹ لیول بڑی اسٹرانگر بتائی جا رہی ہیں، اور اگر آپ دیکھیں تو پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز میں یہی بات جو بھی میں نے کہی، بلکہ میں یہاں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ ابھی تک ہوا ہے اگر حالات کے حساب سے مقابلہ کیا جائے اس کو، وہ جسٹیفائی نہیں کرتا. حالات اس سے زیادہ برے ہیں، جتنی مارکیٹ گری ہے اس سے زیادہ برے حالات ہیں. تو ہم ڈیپ ٹربل میں ہیں اکنامک معاملات کو لے کے. پھر جو شہریوں کے معاملات ہیں مہنگائی کو لے کے، ان کی پریشانیاں، آٹے کی قیمت، تو یہ تمام ریئلسٹک پرابلمز ہیں جو نظر آ رہی ہیں. تو ایسے میں تو یقینی طور پہ بہت ساری پرابلمز ہوں گی. بلکہ میں کراچی میں بڑی بڑی مارکیٹوں کو دیکھ رہا تھا کہ وہاں پر گاہک نظر نہیں آتا، اور اسی طرح اسلام آباد اور لاہور کی بھی مارکیٹوں کی حالت یہی ہے. تو اوور آل بائنگ جو ہے گر چکی ہے، پرچیز پاور بہت گر رہا ہے لوگوں کا، معاملات بہت خراب ہیں. اور بدقسمتی اس بات کی ہے کہ جو ہماری کوششیں گورنمنٹ نے کی ہیں وہ بھی کسی نتیجہ انگیز ثابت نہیں ہو رہی. اگر ابھی تک ہم دیکھیں تو نتیجہ انگیز ثابت نہیں ہو رہی. جب IMF کا پروگرام ایکٹیو ہو جائے گا تو شاید ہم کہہ سکیں گے 50% 70% وہ چیزیں نتیجہ انگیز ہو رہی ہیں. اور بدقسمتی اس بات کی ہے کہ یہ تمام باتیں جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں شاید کہ سیاستدانوں کو نہیں پتہ. اگر پتہ ہوتی تو وہ روزانہ ایک نیا کیوس ملک میں ایک نیا مسئلہ کھڑا نہیں کرتے. وہ لوگوں کے مسائل کو سمجھتے ہوئے کچھ امن اور شانتی سے بیٹھتے کچھ دن کے لیے، جو کہ نہیں کر پا رہے. ٹیکنیکلی اگر دیکھوں میں تو انڈیکس بہت سیلنگ پریشر اس میں نظر آتا ہے یقینی طور پہ، اور یہ پریشر کنٹینیو کرے گا. یہ جو 39,690 سے 607 کا ایریا ہے یہ اچھی سپورٹ ہے، مگر ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ ٹوٹ گئی تو پھر بآسانی انڈیکس جو ہے 39,500 اور 39,290 تک جا سکتا ہے. تو 290 تک تو یہ بآسانی جا سکتا ہے، کہ کوئی دقت نہیں ہے. موجودہ پریشر کو ہی لے کر اگر پریویل کرے، یہی پریشر کنٹینیو کر جائے، تب بھی مارکیٹ 39,290 تک بآسانی جا سکتی ہے. اب اگر میں بات کروں کہ جو مارکیٹ کا اوور آل سچویشن کو اگر میں دیکھوں کہ مارکیٹ بہت نیچے جائے تو کہاں تک جا سکتی ہے، تو فی الوقت تو 38,580 409 کا ایریا مجھے زیادہ سے زیادہ لگ رہا ہے. مگر مجھے یہ بتاتے ہوئے افسوس بھی ہو رہا ہے کہ جب میں تھوڑا سا لانگر ٹرم میں دیکھتا ہوں اور اس پریشر کو کنٹینیو رہتا ہے، اگر کوئی اچھی سپورٹ فنڈامنٹلی کوئی مارکیٹ کو اچھی سپورٹ نہیں ملتی تو بدقسمتی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انڈیکس 37,500 کی طرف بھی جائے. مگر بہرحال اس کا ابھی یہ خدشہ نہیں ہے، ابھی یہ خوف نہیں ہے. دیکھنا یہ ہے کہ مارکیٹ ان لیولز پہ 39,539 39,690 39,290 یہ 2-3 جو لیول ہے ان کے پاس اس کا بیہیویئر کیسا رہتا ہے. اگر ان کے پاس اس کا بیہیویئر اچھا رہتا ہے، یہاں پہ ہمیں ایگزارپشن آف بیئرز مل جائے. ایگزارپشن آف بیئرز کیسے ملے گی؟ ہمیں والیوم ملے. والیوم اگر آ جاتا ہے، چاہے فرق نہیں پڑتا کہ سیلنگ پریشر ہو، سیلنگ پریشر کے دوران بھی والیوم آ جائے تو ایٹ لیسٹ مال نکلے، ایگزارپشن آ جائے بیئرز کی، تو پھر مارکیٹ فریش بائنگ کو اٹریکٹ کر سکتی ہے. اور جو صورتحال چل رہی ہے جس طرح، مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ کسی وقت بھی پینک سیلنگ ہو سکتی ہے. کیونکہ میرے حساب سے تو پینک سیلنگ ہو جانی چاہیے تھی، جو ابھی تک نہیں ہوئی ہے. آج کی اتنی گراوٹ میں بھی ہمیں پینک سیلنگ دیکھنے میں نہیں آتی. والیوم جمعے کے مقابلے میں بھی کم ہے. تو اگر پینک سیلنگ آ گئی تو مارکیٹ پھر اور نیچے جائے گی، تو اس صورت میں ہم 38,000 کو بھی دیکھیں گے. تو یہ تمام صورتحال ہے جو میں آپ کے سامنے ڈسکس کر رہا ہوں. اور اگر میں آپ کو کہوں کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ مارکیٹ میں بہتری کے چانسز کہاں سے ہو سکتے ہیں، تو بدقسمتی سے وہ پوائنٹ بہت دور ہے. یہ جو آپ کو ایک ریزسٹنس بتائی گئی ہے 40,584 کی، مارکیٹ اس کے اوپر جا کے شاید تھوڑی سی سنبھلنے کی کوشش کرے. تو یہ تو بہت دور ہے یہاں سے. 40,584 بنتا ہے 863 پوائنٹ. اور اگر منیمم ریکوائرمنٹ آپ مجھ سے پوچھیں کہ یار مارکیٹ کے اندر تھوڑی سی بہتری آئے، مارکیٹ ہلنا جلنا شروع کرے اور نیچے کی طرف گراوٹ کو کم سے کم بند کرے، تو اس کے لیے ضروری ہے
یہ جو 40,042 40,027 کا لیول ہے، مارکیٹ اس کے اوپر اسٹیبل ہونے کی کوشش کرے. اگر ایسا کرتی ہے تو شاید یہ سلائیڈ فی الوقت رک جائے، مگر بہرحال تھریٹ تو رہے گا جب تک کہ مارکیٹ 40,584 کے اوپر جا کے ٹریڈنگ نہیں کرے گی. تو اوور آل بہرحال میں معافی چاہتا ہوں کہ کافی آپ کو مایوس کن صورتحال سے آگاہ کیا ہے، مگر جو حالات ہیں میں مجبور ہوں وہ بتانے کے لیے. میں دعا کروں گا کہ آپ لوگ کامیاب ٹریڈ کریں اور آپ کے ٹریڈنگ جو ہے محفوظ رہے، ان تمام حالات سے کامیابی کے ساتھ گزرے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.